تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا۔ اگر قبلہ کی طرف ہمارا منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری نماز کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اگر کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے ہم اپنے چہرے کو پھیر لیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، کوئی ایسا بندہ جو بیمار ہے، لاچار ہے، بیچارہ وہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اشارے سے بھی بیچارہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ہل جل بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا گیا؟ جو بیچارہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا اور اپنا جو چہرہ ہے وہ بھی کعبے کی طرف نہیں کر سکتا، وہ تو محتاج ہے، وہ معذور آدمی ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہ کہ اس کے پاس کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اس کو کعبے کے رخ کی طرف، کعبے کی طرف اس کا منہ کر کے بٹھا دے اور وہ نماز پڑھ لے۔ تو شریعت مطہرہ ہمارے اوپر سخت حکم نافذ نہیں کرتی۔ آج ہم نے شریعت کو بڑا سخت بنا لیا گیا، شریعت کو ہم یہ کہ سانپ سمجھنے لگے، یار سانپ ہے۔ اور کافی لوگ تو ہم یہ بھی سنتے ہوئے دیکھتے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو بڑا سخت کر دیا گیا، مولویوں نے دین کو سخت کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو شرائط نماز کے یہ مولویوں نے فرض کی ہیں؟ نماز کے فرائض یہ مولویوں نے فرض کیے گئے، زکوٰۃ یہ مولویوں نے فرض کی گئے، یہ حج جو فرض ہو جاتا ہے ایک شرائط کے ساتھ، کیا وہ مولویوں نے فرض کیا گیا؟ نہیں، یہ شریعت ہی کی گئے۔ مولوی ایک قاصد ہے، امام ایک قاصد ہے جو اللہ کا پیغام آپ کی طرف پہنچا دیتا ہے، چاہے آپ اس کو سخت سمجھیں یا پھر نرم سمجھیں، لیکن شریعت سخت نہیں ہے، شریعت بہت ہی نرم ہے۔ اگر نرم سخت ہوتی نا شریعت تو شریعت یہ کہتی بیمار ہو، لاچار ہو، جو مرضی ہو، لیکن کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر سخت ہوتی شریعت یہ نرم ہے تو حکم دے رہی ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کے پاس بندہ کوئی موجود بھی نہیں ہے دوسرا جو اس کا بیمار آدمی کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کر سکیں، تو اب بیمار آدمی کو اجازت ہے جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا اسی کا وہی قبلہ ہے، اسی کا وہی قبلہ ہے۔ بیمار آدمی جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا، اگر کعبہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا تو جس طرح بھی منہ کرے گا اسی کا وہی قبلہ ہے، اس کی نماز شریعت قبول فرما لے گی۔